قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے، وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، یہاں کتاب سے مراد قرآن یاد رکھ، تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ مطلب اس صورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسے کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس صورت کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس حدیث کے اندر تین نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے۔ اسی